انجینئر امیر مقام صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. فیڈرل کیپٹل بڑا ایک پرفضا اور وہ کہتے ہیں نا کہ خوبصورت مقام جہاں پر آپ ڈرائیو اراؤنڈ کریں بڑا اچھا لگتا تھا، لیکن ابھی یہ ہے کہ ڈیو ٹو دا ریزنس حکومت نے بھی ارینجمنٹ اس دفعہ، کیونکہ لوگ کافی کمپیریزن کرتے ہیں 2014 کے دھرنے سے. اب تو ہم وہی بات کر رہے تھے ابھی کہ اس وقت تو کوئی پابندیاں لگی نہیں تھی، اس دفعہ کافی جو ہے وہ سلسلہ جو ہے وہ سخت ہے. تو کیا کوئی مذاکرات کی امید ہے امیر مقام صاحب، یا اب سارے رستے بند ہو گئے ہیں اس اعتبار سے؟ یہ جو آپ نے بات کی ہم سب کو احساس ہے، اور یہی تو افسوس کی بات ہے کہ جو لوگوں کو تکالیف کا سامنا ہے، جن مشکلات کا سامنا ہے، کئی لوگ ابھی رات بھی رابطے کر رہے ہیں، کل بھی آج بھی کسی کی فلائٹ سے مس ہو رہے ہیں، راستے بنے خاص کر کے پیچھے آنا، دوسرے جگہوں سے آنا، اور ساتھ ساتھ مریضوں کو تکالیف، لوگوں کو یا بزنس، سارے چیزیں، تعلیم، اسکول، ادھر سب کو زبردست مشکلات کا سامنا ہے. مگر یہ پوچھنے والی بات ہے کہ کیوں ہے، اور لوگ سوال کرتے ہیں. میں آپ کی سوال پر بھی آتا ہوں کہ پھر یہ آپ اس طرح چھوڑ لیتے، کوئی راستہ بند نہ کر دیتے، تو وہی جو آپ نے بات کی انٹرو میں، وہی 120 دن کا دھرنا بھی سب کو یاد ہے کہ آ کے اور ڈی چوک میں بیٹھ گئے، اور کیا حشر سب کا ہوا، اور کتنی ساری ہر ایک چیز مفلوج ہو گئی. ابھی بھی جو ان کی بات ہے، ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ایک کوئی کہتے ہیں کہ ہم پرامن کوئی احتجاج، پروٹیسٹ ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں، اور اکثر ہر ایک پارٹی کرتی ہے، مگر وہ کہتے ہیں کہ آپ جا کر اور ایک ملزم اور مجرم کو جیل سے نکال کر اس کو واپس لائیں گے، اور تب تک وہی بیٹھے رہیں گے. تو ان حالات میں پھر کوئی دوسرا آپشن ہے نہیں. حکومت کی ذمہ داری بھی ہے اور مجبوری بھی ہے لوگوں کی تحفظ کرانا اور ان کو سیکیور رکھنا. ابھی بات آپ کی ہوئی کہ مذاکرات کی کوئی راستے، ہم نے تو ہر وقت کہا ہے کہ سیاسی باتیں سیاسی مذاکرات سے حل ہوا کرتی ہے، اور خاص کر یہ جو ایشو ہے، میرا تو یہ لیول نہیں ہے کہ میں اس پر یہ بات کروں. ان کے مذاکرات پہلے بھی رہے، اب بھی رہے ہوں گے، اس طرح کی بات نہیں. میں زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں، لیکن ایک چیز تو آپ بتا سکتے ہیں کہ ان کے مذاکرات ضرور ہو رہے ہیں مذاکرات کہ نہیں ہو رہے ہیں. پہلے ماضی میں بھی آپ نے دیکھے ہوئے، اب بھی ہوئی ہے جو پراپر انسان رہے. مگر ان کی بات یہ ہے، اگر آپ جنرلی دیکھیں کہ مذاکرات کس بات پر کرے، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو چھڑا دے اور اس کو رہا کرے. تو یہ تو کسی کی بس کی بات نہیں ہے کہ اس پر مذاکرات کیجیے. یہ تو کورٹس کا معاملہ ہے، عدالتوں کا معاملہ ہے. ان کو کورٹس میں جانا ہے. اس کی وہی میسج کو عدالت میں ریلیف دی، جا کر پشاور میں دوسری سیکریٹ کھل دی اور وہی بیٹھ گئی، کورٹس نے اس کو ریلیف دی. تو ان کو وہی، اگر اپنے آپ کو بے گناہ سمجھتا ہے تو وہی کورٹس میں وہ جا بھی رہے، اور اس کو مزید جانا بھی چاہیے، وہی فائٹ کر لینا چاہیے. جی یہ بتائیے گا، وزیر خزانہ نے ایک نمبر ہمارے سامنے رکھا ہے کہ 190 ارب کا روزانہ کی بنیاد پہ اگر دیکھا جائے اس احتجاج سے نقصان ہو رہا ہے. تو یہ آپ لوگ پھر کیا اسٹریٹجی اپنائیں گے اگر تو یہ 1-2 دن معاملہ اور آگے بڑھتا ہے؟ تو کیا پلان ہے حکومت کا؟ مطلب آپ نے بہت اچھا سوال کا، فکس اینڈ فگر سے فائنانس منسٹر نے رکھا ہوا ہے، اور ہر چیز کو دیکھ رہا ہے کہ اسے یہ اثر پڑ رہا ہے، اسے یہ اثر پڑ رہا ہے. تو یہ فائنینشیل لاسز ہے. ان لاسز کے علاوہ جو عوام فیس کر رہے ہیں، جو ایئرپورٹس کے جانے میں جو مریضوں کی حالت ہو رہی ہے، جو دوسرے اسکول بند ہو رہے ہیں، وہ اور بات ہے. مگر وہی فائنینشیل لاسز وہ آپ نے دیکھ لیا کہ اتنے ارب روپے ڈیلی لاس ہو رہے. تو میں تو کہتا ہوں کہ یہ ابھی ہمیں ہماری گورنمنٹ کو بھی سوچنا ہوگا کہ اسی طرح اگر ایک صوبے اس کا مینڈیٹ یہ نہیں ہے کہ ان کو جو مینڈیٹ مل گیا ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے کے پی کے کہ اپنی کوئی انکم پنجاب کی طرح نہیں ہے کہ ان کے اپنے ٹیکسز اور یہ جمع ہوتے ہیں. ہمیں تو جب انیسی اوارڈ سے جو کچھ ملتا ہے پورے پاکستان کی عوام ٹیکسز دیتے ہیں، وہی ہمیں حصہ ملتا ہے، اور وہی ٹیکسز کا پیسہ گورننس کی بجائے، وہی صوبے کی ڈیولپمنٹ کی بجائے، وہی دہشت گردی ختم کرنے کی بجائے، لا اینڈ آرڈر آپ دیکھ رہے ہیں کورم میں، دوسرے جگہوں میں، اس پر فوکس کرنے کی بجائے صرف 1 پوائنٹ ایجنڈے پر لگا رہا ہے کہ وہی وسائل ریسورسز دے رہا ہے، اور ان وسائل ریسورسز کو یا اسلام آباد پر حملے کے لیے، فیڈریشن پر حملے کے لیے، یہ نقصان نہ فائنانس
मिनिस्टर का हो रहा है और न मेरा हो रहा है, न किसी और का हो रहा है, हर एक पाकिस्तानी का हो रहा है जो डेली इतना लॉस हो रहा है। तो अमीर मकान यूज साहब करने के लिए कर रहा है। तो आपकी बात के मैं उसकी बात के जवाब देना चाहता हूँ कि फिर हमें सोचना होगा कि तो या उनको छोड़ दिया जाए कि इस तरह करते जाए, या कोई दूसरे आईनी रास्ते ढूंढे जाएंगे। ये लोग तो उस काम के है नहीं, जो मैंडेट उसको मिला है और वही गवर्नेंस के लिए वो तो कर ही नहीं रहे। आईनी जब ये रास्ते एक क्या काम हो कर रहे सकते हैं तो हैं? दूसरा ऑप्शन ढूंढना होगा, आईनी तब रास्ते जान छूट जाएगी उनकी। आपने कहा आईनी रास्ता ढूंढना होगा, वो क्या होगा? ये गवर्नर आज भी लग सकता है, दूसरे ऑप्शंस भी है। वो भी अगर वो अपनी ड्यूटी कर ही नहीं रहे और एक दफा नहीं बार बार नहीं कर रहे और वही रिसोर्सेज इसी पर इस्तेमाल कर रहे हैं कि मरकज पर चढ़ाई करे और पाकिस्तान की अवाम को तकालीफ में डाल दिया गया और वही सारे सरकारी वसाइल इस्तेमाल कर दिए जाए। आप देख रहे हैं हर एक डिपार्टमेंट और हर एक तो क्या अमीर मकान साहब गवर्नर राज के ऑप्शन को सोच रही है इस वक्त विफाक? नहीं, मतलब मैंने आपको कह दिया दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। अगर रिपीटेडली, एक दफा नहीं, रिपीटेडली ये चीज हो रहा है, एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, तीन दफा नहीं, और सूबे में अभी गवर्नर्स का तो कोई नाम ही नहीं है। तो ये तो हमारे केपी के अवाम के साथ ज्यादती है। अगर हम मैं गवर्नमेंट में यहाँ अंदर रहता हूँ अभी हूँ और गवर्नमेंट का वजीर भी हूँ, तो मैं भी प्रोटेस्ट करूंगा कि मेरा ताल्लुक केपी से, हमारे केपी की अवाम का क्या कसूर है और कि वो इतना सफर हुआ है और इस पर मजीद खामोशी नहीं होनी चाहिए। तो ये देखा जाना है लीगल इश्यूज। और तो अमीर मकान साहब एक चीज़ ये है कि एक जानिब आप जब ये कह रहे हैं कि अदालतों में मामला है और फिर उसी वजह से वो जेल में है, केसेस की वजह से वो जेल में है, तो एक तरह से फिर इसका मतलब ये हुआ, अब जो इम्प्रेशन जा रहा है कि पीटीआई का डिस्ट्रस्ट जो है वो अदालती निज़ाम पर भी है। तो आप इस हवाले से मामले को लीगली क्यों नहीं लेके जाते, कोर्ट्स में क्यों नहीं जाते कि वहाँ पर जाके करें कि जी ये तो इंतज़ामी मामला ही नहीं है, तो अदालती मामला, केसेस तो वहाँ पर हैं। नहीं, हमारे इसमें हम क्या जाएंगे? वो तो किस चीज को मानते ही नहीं है। क्या हम इसमें हम अदालतों में जाए? हम किस तरह अदालतों में जाए? उनकी केस अगर वो अदालतें भी नहीं मानते तो फिर अपना कोई चीज मानेगा ना। ये हमें समझ में नहीं आता कि वो कौन सा सिस्टम न कोर्ट्स को मानता है, इलेक्शन कमीशन को नहीं मानता है, और चीज को नहीं मानता है। पाकिस्तान के जितने दोस्त है वही चाइना की सीपेक से लेकर फिर अमेरिका के साथ क्या हुआ, वो साइफर से लेकर अभी सऊदियों के साथ क्या कर दिया, हमसे नाराज कर दिया, जबकि उसका एजेंडा तो पाकिस्तान का है ही नहीं। तो उसके बारे में क्या बात की जा सकती है? वो तो ये सोचता ही नहीं कि मुल्की मफाद में क्या है और क्या नहीं है। जो चीज उनको फिट होता है कि ये ठीक है, जो फिट नहीं होता है कि हम मानते ही नहीं।